السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللہم رب زدنی علما آمین۔ اس پروگرام کی صدارت فرما رہے صدر اجلاس، اس پروگرام کی نظامت سنبھالے ہوئے فضیلت الشیخ معین الحق فیاضی صاحب، اسٹیج پر موجود قابل عزت اور احترام معزز علماء اکرام، جھارکھنڈ کے مختلف علاقوں سے تشریف فرما سامعین حضرات، بزرگان قوم و ملت، ہم عمر نوجوان دوستوں، پردہ نشین پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو احکم الحاکمین رب العالمین مالک یوم الدین ہے اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے محبوب نبی، آخری نبی، شفیع المومنین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ جامعہ سلفیہ قمر الہدیٰ نور الہدیٰ وکلیہ خدیجہ بنت خویلد للبنات کے زیر اہتمام
ہونے والے اس اجلاس عام میں دوسری مرتبہ آنے کا موقع ملا۔ پچھلے سال کے مقابلے اس سال پروگرام کو اور بڑھایا گیا، پنڈال میں اور وسعت کی گئی اور لوگوں کا ہجوم میری نظروں کے سامنے، اتنی بڑی تعداد موجود ہے۔ اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ الہ العالمین جو بھی اس پروگرام کے اندر حاضر ہوں، اللہ تو ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اس پروگرام کے جو منعقدین ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ مجھے جس موضوع پر 40 منٹ آپ کے سامنے بولنا ہے، وہ موضوع بہت اہم ہے اور وہ ہے زوال امت کے اسباب اور علاج۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 کی تلاوت میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ امت پر زوال کیوں آ رہا ہے۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، تم پر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ تمہارے پاپوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں فرماتا ہے، بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ۔ اے لوگوں، اس خشکی کے اوپر اور تری کے اوپر تمہیں جو فساد نظر آ رہا ہے، تمہیں جو بگاڑ نظر آ رہا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ قرآن کی ان دونوں آیتوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ آج ہم پریشان کیوں ہیں، آج امت مسلمہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں، آج ہمارے اوپر ظلم و ستم کیوں کیا جا رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف کو کون نہیں جانتا ہے، اپنے وقت کا بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ ہے۔ لوگ آئے اور حسن بصری سے حجاج ابن یوسف کی شکایت کرنے لگے۔ حسن بصری اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں۔ حسن بصری سے حجاج بن یوسف کی شکایت کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، حسن بصری نے اس موقع پر کیا جواب دیا تھا، اپنے کانوں کو کھول کر کے سنو۔ حسن بصری نے کہا تھا اے حجاج ابن یوسف کی شکایت لے کر کے آنے والوں، اے حجاج ابن یوسف کو برا بھلا کہنے والوں، سن لو، ما ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ معلوم یہ چلا جب مسلمان گنہگار ہو جائیں، جب مسلمان پاپ کے دلدل میں پھنس جائیں، جب مسلمان بددین ہو جائیں، بدکار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم ذلیل کیوں ہیں، آج امت مسلمہ پریشان کیوں ہے، میں اس کا چند اسباب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسباب بہت زیادہ ہیں لیکن وقت زیادہ نہیں ہے، جتنا وقت ہے اور جتنے اسباب ہو سکتے ہیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ان اسباب کا الٹا اس کا علاج ہوگا۔ آج امت مسلمہ پریشان کیوں ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ آج ہم شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج عقیدے کے معاملے میں ہم اور آپ بہت کمزور ہیں۔
آج دنیا کے اندر اتنے مسلمان ہیں، 90% مسلمان، یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، 90% مسلمان ایسے ہیں میرے بھائیوں جو شرک میں مبتلا ہے۔ آج عقیدے کا بگاڑ ہمارے سماج کا سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، آئے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو معاف کر سکتا ہے، تم نے اگر رمضان کے روزے نہیں رکھے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر سکتا ہے، تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن خبردار خبردار اگر دنیا میں شرک کر کے گئے ہو اور تم نے توبہ نہیں کی ہے تو یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو معلوم یہ چلا شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج حالات دیکھ لیں، ہر آدمی شرک میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، اور صرف اپنے عقیدوں کی اصلاح نہ کرو، اپنے بچوں کے عقیدوں کی اصلاح کرو۔ شام میں آتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، ہنستے ہو، بولتے ہو، مسکراتے ہو، اپنے بچوں کو توحید کا بھی سبق دے دیا کرو۔ آئے میرے بیٹے کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، کتنی بھی بڑی آفت ہو، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اپنی پیشانی کو اللہ کے علاوہ، اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کہیں نہ جھکانا، کسی مندر کے سامنے اپنے ماتھے کو نہ جھکانا، کسی قبر کے سامنے سجدہ نہ کرنا، اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو۔ آئے میرے بیٹے دنیا میں کتنی بھی بڑی بیماری ہو خبردار تعویذ نہ پہننا، یہ شرک ہے، ہاتھ میں دھاگا نہ باندھنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی دھاگا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو، ان کے عقیدوں کی اصلاح کرو، انہیں بتاؤ آئے میرے بیٹے رزق دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا کون؟ اللہ۔ بیماری سے شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ ڈوبتی کشتی کو پار لگانے والا کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ اللہ۔ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو اور اپنے عقیدوں کو بھی مضبوط کرو۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، بیچ میں ایک آیت ہے بڑی پیاری ہے، میں کہتا ہوں اللہ نے انگوٹھی کے اندر نگینے کو لگا دیا ہو، بالکل بیچ میں ہے، 3 آیتیں پہلے 3 آیتیں بعد میں، بالکل بیچ میں یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آئے اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اگر اس کا یہ ترجمہ کر دیا جائے آئے اللہ عبادت تیری کرتے ہیں مدد تجھ سے مانگتے ہیں، یہ غلط ہو جائے گا، اور اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے آئے اللہ عبادت تیری بھی کرتے ہیں اور مدد تجھ سے بھی مانگتے ہیں، یہی شرک ہوتا ہے۔ توحید اور شرک کا سب سے بڑا جھگڑا کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ توحید اور شرک کا سب سے بڑا جھگڑا ہوتا ہے ہی اور بھی کا۔ کس کا؟ ہی اور بھی۔ اللہ کی ہی عبادت ہے یہ توحید ہے، اور اللہ کی بھی عبادت ہے یہ شرک ہے۔ جی ہاں، اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو شریک کرے یہ شرک ہے، اور جو اللہ کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جو سرے سے اللہ کو ہی نہیں مانتا ہے وہ الہاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ الہاد ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا۔ ہم اور آپ جب حج کرنے جاتے ہیں تلبیہ پکارتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، آئے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ جب کفار مکہ خانہ کعبہ
کا طواف کرتے تھے تو وہ بھی ایک تلبیہ پکارتے تھے اور ان کا تلبیہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہوتا تھا. آئے اللہ ہم حاضر ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, لیکن ہاں کچھ شریک ایسے ہیں جن کا بھی تو مالک ہے. وہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی شریک کرتے تھے. میرے بھائیوں یہی شرک ہے. آج دنیا کے اندر جو مسلمان پریشان ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج شرک جیسے بڑے گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے, آج شرک سے جیسا بڑا ظلم ہمارے اندر موجود ہے. مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ زوال امت کا پہلا سبب آج شرک ہمارے اندر ہے, عقیدے مضبوط نہیں ہے. دوسرا سبب, میرے بھائیوں میرا وقت بہت مختصر ہے اسی لیے میں جلدی اپنے جو شکے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کو بہت مفصل انداز میں تو نہیں لیکن سرسری طور پر اس پر نگاہ ڈالتے ہوئے میں چلا جا رہا ہوں. زوال امت کا دوسرا سبب, آج عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے ہیں. آج ہماری مسجدوں میں آ جاؤ آپ کو نمازی نظر نہیں آئیں گے. ہاں آپ ہم سے بات تو کروا لیں, ہم للمڈیا کے چوک پر بیٹھ کر بات کریں سعودی عرب کا بادشاہ یہ کر رہا ہے اور ترکی کا صدر یہ کر رہا ہے, اس میں تو ہم بڑے آگے ہیں, باتیں ہم سے کروا لیں, لیکن مسجد میں آئے تو کوئی آپ دیکھیں مسجد میں آپ کو نمازی نظر نہیں آئیں گے. ابھی NRC آ جائے, CA آ جائے, ہم اور آپ خوب چیخیں گے چلائیں گے, ابھی نعرے تکبیر لگائیں گے, اللہ اکبر کہیں گے, لیکن ہماری مسجدوں میں آ جاؤ کوئی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے کو تیار نہیں. عمل کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں. قرآن مجید کے اندر چھوٹی صورتوں میں ایک صورت ہے اور اس صورت کا نام ہے سورۃ العصر, جس کے بارے میں امام شافعی کا کہنا ہے اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور صرف یہی صورت, کون سی صورت بولو, سورۃ العصر, کون سی صورت, سورۃ العصر نازل ہو گئی ہوتی تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. کیا کہا جا رہا ہے؟ والعصر, قسم ہے زمانے کی, قسم ہے وقت کی, ان الانسان لفی خسر, سارے انسان بربادی کے اندر, خسارے کے اندر ہیں, الا الذین آمنوا, مگر ہاں جو ایمان لے کر کے آ جائے, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کرنے لگے, نمازوں کی پابندی کرنے لگے, رمضان کے روزے رکھنے لگے, برائیوں سے بچنے لگے, زکوٰۃ دینے لگے, صدقہ کرنے لگے. میرے بھائیو اللہ نے ایمان کے بعد فوراً عمل کا ذکر فرمایا ہے. میرے پیارے بھائیوں آج ہماری زب و حالی اور بدالی کی دوسری وجہ یہ ہے آج عمل کے میدان میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ جو یہ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں. ہماری مسجدیں بہت خوبصورت ہیں, اس میں ٹائلز بھی لگے ہوئے ہیں, اس میں پتھر بھی لگے ہوئے ہیں. آپ میں جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے ہماری مسجدوں کے اندر موٹر نہیں ہوا کرتا تھا, نل نہیں ہوا کرتا تھا, کنویں سے پانی کھینچنا پڑتا تھا اور بڑی مشقت کرنے کے بعد وضو بنایا جاتا تھا, پھر نماز ادا کی جاتی تھی. آج میرے بھائیوں مسجدوں میں موٹر بھی لگائے, سمر بھی لگائے, ساری چیزیں, لیکن اگر کچھ نہیں ہے تو وہ نمازی نہیں ہے. شاعر کہتا ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج ہماری مسجد شاندار تو بہت ہے لیکن ہماری مسجد جاندار نہیں ہے. فجر میں آ جاؤ نمازی نظر نہیں آ رہے, کہاں سے رات کے 2-2 بجے, رات کے 3-3 بجے یوٹیوب چلانے میں بزی ہیں, فیس بک میں وقت گزاری کر رہے ہیں, شب گزاری کر رہے ہیں, زور تک سو رہے ہیں, عصر میں دوستوں کے ساتھ چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں, مغرب میں تماشا کر رہے ہیں اور رات میں عشاء کے وقت پھر موبائل میں بزی ہو گئے. نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. میرے بھائیوں نمازی کہاں چلے جاتے ہیں؟ جمعہ کا دن آ جانے دو, آ جانے دو, مسجدیں بھر جاتی ہیں, لوگ مسجدوں کے باہر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں. کبھی دلی چلے جاؤ, بمبئی چلے جاؤ, روڈ بھر جاتا ہے, لوگ پارکوں میں نماز پڑھ رہے ہیں, کمپنیوں کی چھتوں پر نماز پڑھ رہے ہیں. میں حیران ہوں اتنے مسلمان کہاں سے آ جاتے ہیں. جمعے کا دن آتا ہے, مسلمان آپ کو بہت نظر آتے ہیں, لیکن جمعے کی نماز کے بعد نہ جانے یہ کون سی فلائٹ میں سوار ہو جاتے ہیں جو جمعے کے دن پھر ان کو آ کر کے چھوڑ دیتی ہے, نہ جانے زمین کھا جاتی ہے, آسمان نکل جاتا ہے. میرے بھائیوں عمل کے معاملے میں کوتاہی ہے, آج عمل کے معاملے میں پیچھے ہیں اور شکوہ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور اپنی مدد نازل کیوں نہیں کرتا ہے. میرے بھائیوں
زوال امت کا دوسرا سبب یہ ہے، آج بدعمال ہے، عمل کا معاملہ ہمارا بہت خراب ہے۔ زوال امت کا تیسرا سبب، لکھتے رہو، نوٹ کرتے رہو، قلم کاغذ لائے ہو لکھ لو، موبائل میں ریکارڈ کر لو، ذہنوں میں بسا لو، آج ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ اپنے گھر لے کر کے جاؤ، نیما کلا کے جلسے میں آئے ہو، بیٹھ گئے، بازار ٹہل لیے اور چلے گئے، کوئی مطلب نہیں ہوا آنے کا، یہاں آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ۔ تیسرا سبب میرے بھائیو، آج ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے مسلمان؟ ہاں، ہم گوشت کھانے کے مسلمان تو ہو سکتے ہیں، ہم اور آپ، ہمارے نام مسلمانوں کے نام پر ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں ہم مسلمان نہیں۔ اسلام کے اندر آ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، کیا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے، ہمیں لوگ سب سے زیادہ گرا ہوا سمجھتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، جو آدمی اسلام کے علاوہ کہیں اور سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا۔ میرے بھائیوں غور کرو، کیا آج ہم مسلمان ہیں؟ کیا آج ہم اسلام کے ماننے والے ہیں؟ اسلام تو مطالبہ کر رہا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض، جس میں جو اچھا لگا اس کو مان لیا اور جو اچھا نہ لگا اس کو چھوڑ دیا۔ شادیوں میں دیکھ لو کہ اسلام نظر آ رہا ہے، ہمارے گھروں میں چلے آؤ کہ اسلام نظر آ رہا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، اور آپ حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام کی طرف لوٹاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج یہ بیچارہ ہولی کھیل رہا ہے، جی یہاں بھی ہولی گئی ہے، جن کا تہوار ہے وہ کھیلیں، ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آج مسلمان ہولی کھیل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہولی کھیل رہا ہے۔ دیوالی آئے تو یہ پٹاخے بھی پھوڑ رہا ہے، میری کرسمس بھی کہہ رہا ہے، ہیپی کرسمس بھی کہہ رہا ہے۔ یہ آج مسلمانوں کا حال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہولی پر کتنے لوگ اسٹیٹس لگا کر کے ہولی کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور دیکھیے ہیپی برتھ ڈے منایا جا رہا ہے، سالگرہ منائی جا رہی ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے۔ پہلے یہ آفت صرف شہروں کے اندر تھی، اب گاؤں کے اندر بھی جنم لے چکی ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ برتھ ڈے منانا حلال ہے یا حرام ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے بس یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی زندگی میں ان کی کئی سالگرہ آئیں، اللہ کے رسول کے بچوں کی سالگرہ اللہ کے رسول کی زندگی میں آئیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ اسلاف امت سے، نہ ائمہ سے، کسی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ دین کے معاملے میں ہم سے زیادہ محتاط تھے، وہ دین کو ہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ آج حقیقی معنی میں ہمارے اندر اسلام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر آ جاؤ، پورے کے پورے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ تو تیسری وجہ، تیسری ہے یہ، تیسری وجہ کیا ہے؟ آج ہم مسلمان نہیں ہیں، اسلام کی طرف آنا ہوگا۔ زوال امت کی چوتھی وجہ، چوتھا سبب میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا، صبح ہو رہی ہے دنیا، شام ہو رہی ہے دنیا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ قرآن اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد
فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر قیامت کے میدان میں تم سب کو جمع کیا جائے گا تاکہ تمہارے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے. فمن زحزح عن النار, جو جہنم سے بچا لیا جائے, وادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا جائے, فقد فاز, یہی کامیابی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. آئے نیما کے لوگوں, آئے گوڈا کے لوگوں, یہ تمہارے گھر, یہ تمہارے محل, یہ تمہارے بنگلے, یہ تمہاری گاڑی, یہ تمہارا بینک بیلنس, یہ تمہارے کاروبار, یہ سب کیا ہے؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ مکھی کا پر ہے, یہ پانی کا بلبلا ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ دھوکہ ہے, فریب ہے, فراڈ ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ یہ دنیا کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں. ایک بکری کا مرا ہوا بچہ امام کائنات کو نظر آیا. نبی اکرم رک جاتے ہیں, سارے صحابہ رک جاتے ہیں. اللہ کے نبی اس بکری کا جو مرا ہوا بچہ ہے, جس کے جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہے, جو سڑا ہوا ہے, گلا ہوا ہے, اللہ کے نبی اس کا کان پکڑتے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں, آئے میرے صحابہ, کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ ارے آپ خرید لیں گے 1 روپے میں؟ اگر آپ کی نظروں کے سامنے کوئی مرا ہوا بکرا یا بکری کاٹ دے اور آپ سے کہے کہ آپ 1 روپے میں خرید لیں, میرے بھائیو ایمان سے بتاؤ آپ خرید لیں گے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب 1 روپے تو دور کی بات ہے, اگر آپ فری میں دیں گے تب بھی ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. فری میں بھی لینے کے لیے بولو تیار نہیں ہوں گے. صحابہ کہتے 1 درہم فری میں بھی نہیں لیں گے. میرے بھائیوں, اس وقت امام کائنات کے جو الفاظ تھے یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لو. اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا تھا, آئے میرے صحابہ, یہ جو بکری کا بچہ ہے جو تمہاری نظر میں اتنا زیادہ حقیر اور گرا ہوا ہے, للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم, یہ جو دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے. اس کی اوقات اللہ کی نظر میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ بیکار ہے. میرے بھائیوں, اور آپ کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کون سی دنیا؟ یہ 4 دن کی چاندنی, یہ 4 دن کی صحت, یہ 4 دن کی مستی, یہ 4 دن کا تماشا. یہ دنیا کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ دنیا دھوکہ ہے. اللہ کے نبی نے اس دنیا کو کیسے جیا؟ حدیث کے اندر آتا ہے, نام رسول اللہ علی حسیر, اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں. جب آپ سو کر کے فارغ ہوئے, صحابہ کی نگاہ پڑتی ہے, امام کائنات کی پیٹھ میں اس چٹائی کے نشانات موجود ہیں. صحابہ کہنے لگے, لو اتخذنا لک وطاء, آئے اللہ کے نبی آپ اگر اجازت دے ہم آپ کے لیے ایک بستر کا انتظام فرما دیں, آپ کے لیے عمدہ بستر بنوا دیں. میرے بھائیوں, میرے نبی نے فرمایا تھا, مالی ولد دنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راحا ثم ترکہا. آئے میرے صحابہ, میرے لیے اس دنیا میں کیا ہے؟ میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں. ایک درخت نظر آیا, آرام کرنے کے لیے اس کے نیچے لیٹ گیا اور پھر چل دیا, اس درخت کو چھوڑ دیا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء, اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, آئے لوگو دنیا میں ایسے رہو جیسے تم انجان ہو یا راستے سے گزر رہے ہو. میرے بھائیو, یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دھوکہ ہے, دھوکہ ہے, دھوکہ ہے. آج مسلمان جو ذب و حالی کا شکار ہے, اس کی دوسری وجہ پیسہ.
دنیا صبح ہو رہی ہے، دنیا شام ہو رہی ہے، دنیا آنکھیں کھول رہا ہے، دنیا آنکھیں بند کر رہا ہے، دنیا. ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الکلۃ الی قصعتها. ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں مسلمانوں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، پڑ پڑیں گی. کس طرح؟ کما تدع الکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہماری اور آپ کی یہی حالت ہے. آج ساری دنیا ہم پر ٹوٹ پڑی ہے. صحابہ کہتے ہیں وَمِن قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کی ہے. آج ہمارے پاس تقریباً 60 ممالک ہیں. پیسے کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے. میرے بھائیوں، ہمارے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اوقات کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، اسی جھاگ کی طرح تم ہوگے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا. وَمَا الْوَهْنُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے، یہ کمزوری کیا ہے؟ فرمایا الوہن حب الدنیا وکراہیت الموت، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کا یہ وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے. یعنی مسلمانوں، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے تم نفرت کرو گے تو مسلمانوں دنیا کے اندر تمہیں ذلیل کیا جائے گا. میرے بھائیوں، آج ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ دنیا 4 دن کی ہے. میرے بھائیوں، مرنے کے بعد آپ کا پیسہ بھی کام نہ آئے گا. وہ دوست جن کے ساتھ آپ چائے کی چسکیاں لیتے ہیں وہ بھی آپ کو قبر میں مٹی دے کر کے آ جائیں گے. آپ کی اولاد بھی 4 گھنٹے سے زیادہ آپ کی لاش کو گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرے گی. آپ کی بیوی بھی 4 دن روئے گی، خاموش ہو جائے گی. میرے بھائیوں، اگر مرنے کے بعد کچھ کام آنے والا ہے تو وہ آپ کی نیکیاں ہیں، وہ آپ کا نیک عمل ہے. آج دنیا کے اندر مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ چوتھی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، دنیا کے دلدادہ ہو گئے ہیں، دنیا کی محبت میں شرابور ہو چکے ہیں. اور 5ویں وجہ انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. آج میرے بھائیوں مسلمان، آج ہمارے اخلاق کو دیکھ لیا جائے. میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے اخلاق سب سے زیادہ خراب. ارے وہ کیا ہے؟ ایک ایسا وہ چیز ہے، وہ اڑ رہی ہے، سارے لوگ اسی میں دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، مجلسوں میں بیٹھنے کا طریقہ سیکھو. آج ہمارے اور آپ کے اخلاق بہت خراب ہے. زبان پر گالی، جب چاہا جس کو چاہا جہاں چاہا گالی دے دی. جس کی بہن کی عزت کو چاہا نیلام کر دیا، جس کی بیٹی کی عزت کو چاہا اچھال دیا. میرے بھائیوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی اکرم کے اخلاق اس کائنات کے اندر سب سے عظیم ہے. آج اس نبی کے ماننے والوں کے اخلاق اس کائنات کے اندر سب سے خراب. آج سب سے بد اخلاق مسلمان. نہیں میرے بھائیوں، اپنے اخلاق کو اچھا کرو. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں. اپنے اخلاق اچھے کرو. ہمارے اتر پردیش کے اندر ایک جگہ ہے سہارنپور، اس کے اندر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام ہے کاندیلا. مولانا علی میاں ندوی اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ کاندیلا کے اندر ایک زمین تھی. ہندو کہتے تھے یہ زمین مسلمانوں کی ہے، اور یہ ہندو کہتے تھے یہ زمین ہندوؤں کی ہے، اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے. نہ ہندوؤں کے پاس کوئی ثبوت، نہ مسلمانوں کے پاس. جج بڑا پریشان، انگریزوں کی حکومت تھی. اس نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا کیا تمہاری نظروں میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے اور تم اس کی گواہی کو مان لو؟ کہا نہیں، ہماری نظروں میں کوئی شخص نہیں ہے. ہندوؤں سے پوچھا کیا تمہاری نظروں میں کوئی ایسا ہے جو اس زمین کے بارے میں گواہی دے، تم اس کی گواہی مان لو؟ کہا ہاں، ایک مسلمان ہیں، بزرگ ہیں، اور ہمیں ان پر بڑا بھروسہ ہے، وہ بڑے سچے ہیں، اور وہ اس زمین کے بارے میں جو بھی گواہی دیں گے ہم ان کی گواہی کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. فیصلے کا دن آیا. جج نے اس مسلم بزرگ کو بلایا. ہندو بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے. جج نے کہا بزرگ یہ بتائیں، یہ جو زمین ہے جس کے بارے میں ہندو کہتے یہ ہماری ہے، مسلمان کہتے یہ ہماری ہے، یہ بتائیں کہ حقیقت میں یہ زمین کس کی ہے؟ وہ مسلمان بزرگ کہتا ہے جج صاحب
حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین جس کے بارے میں ہندو اور مسلمان دعویٰ کر رہے ہیں، یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ زمین ہندوؤں کی ہے، یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ جج نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ہندو سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان تھا، اگر جھوٹ بول دیتا تو اس کا کیا چلا جاتا، زمین تو مسلمانوں کے حق میں آ جاتی، لیکن اس نے سچ کا ساتھ دیا ہے۔ ایسا اثر اس سچائی نے ان کے دلوں پر کیا کہ وہ پورا کان دینا میرے بھائیوں مسلمان ہو گیا۔ اس عدالت کے اندر مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ اس ایک بزرگ کے اخلاق کی وجہ سے میرے بھائیوں اپنے اخلاق اچھے کرو، غیر مسلم آپ سے متاثر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اور بولوں، اور کافی شکیں اس موضوع کی باقی ہیں، لیکن اب وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اور زیادہ بولا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے ذمہ داران ہیں اللہ تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔